بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ پچھلے درس میں ہم نے دانتوں کی تعداد اور دانتوں کے نام بیان کیے تھے۔ آج باب دوم کا آغاز ہو رہا ہے، کیونکہ تلخیص التجوید کی ترتیب سے جتنے بھی قواعد ہوئے یہ باب اول میں تھے۔ اب باب دوم شروع ہونے والا ہے، جس کا عنوان ہے مخارج الحروف۔ تو سب سے پہلے مخرج کو جاننا ہوگا کہ مخرج کسے کہتے ہیں۔ نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، یعنی جس جگہ سے حروف نکلتے ہیں اس کو مخرج کہتے ہیں، اور مخرج کی جمع مخارج ہیں۔ اب مخارج کی تعداد کتنی ہے؟ تو مخارج کی تعداد 17 ہے۔ بعض علماء کے نزدیک مخارج کی تعداد 16 ہے، اور بعض علماء کے نزدیک مخارج کی تعداد 14 ہے، لیکن جو مشہور جمہور علماء کا قول ہے تو وہ تعداد 17 ہے۔ 17 ایک مشہور قول کے بنا پر ہے، اور اس کا امام ہے امام خلیل فراہیدی رحمہ اللہ تعالی۔ وہ مخارج کی تعداد 17 بتاتے ہیں۔ امام سیبویہ رحمہ اللہ تعالی مخارج کی تعداد 16 بتاتے ہیں، اور امام فرار رحمہ اللہ تعالی مخارج کی تعداد 14 بتاتے ہیں، اور اس کا اختلاف کیا ہے آخر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ آپ صرف ذہن میں یہ رکھیں کہ مخارج کی تعداد 17 ہے۔ مخرج نمبر 1 جوف دہن، یعنی منہ کے اندر کا خلا، اس سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں، یعنی واو مدہ، الف مدہ اور یا مدہ۔ حروف مدہ کی تعریف ہم نے پہلے کیا تھا۔ حروف مدہ کو جوفیہ اور ہوائیہ بھی کہتے ہیں۔ جوفیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حروف جوف سے ادا ہوتے ہیں، یعنی منہ کے اندر کا جو خالی حصہ ہے اس کو جوف کہتے ہیں۔ جوف دہن یعنی منہ کے اندر کا خلا، اور ہوائیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حروف ہوا پر تمام ہوتے ہیں، ادا کرتے وقت آپ کے منہ میں محسوس بھی نہیں ہوگا، کوئی دانت وغیرہ استعمال نہیں ہوگا، بلکہ آسانی سے نرمی سے ادا ہوں گے۔ مثالیں میں آپ کو بیان کروں گا۔ آمنو، آمنو، آپ دیکھ لیں آمنو میں وہ مدہ ہے، آسانی اور نرمی سے ادا ہوا۔ صراط، صراط، اب ان میں جو حروف ہم نے محسوس کیے تو صاد، را اور طا ہے، اب درمیان میں الف خود بخود ادا ہو گیا آسانی سے۔ تو صراط میں الف مدہ کی مثال ہے۔ تیسرا مثال یا مدہ کا عبادی، عبادی، اب عبادی میں آپ غور کر لیں تو آخر میں یا مدہ ہے، اور انتہائی آسانی اور نرمی سے ادا ہوا، تو یہ واو مدہ، الف مدہ اور یا مدہ کی مثال ہے جو جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں۔ مخرج نمبر 2 اقصائے حلق، یعنی حلق کا آخری حصہ، اس سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں، جیسے بأسن، اہدنا، بأسن اہدنا، بأسن حمزے کی مثال ہے، اور اہدنا ہا کی مثال ہے۔ یہ دو حروف ایسے ہیں کہ اقصائے حلق سے ادا ہوتے ہیں،
اقصائے حلق یعنی حلق کا دور والا حصہ، منہ سے دور حصہ، بالکل حلق کا آخری حصہ، کیونکہ اقصا کا معنی بھی دور کا ہے، یہاں سے حروف شروع ہوتے ہیں۔ اب اقصائے حلق سے نیچے حروف ادا نہیں ہوتے، کیونکہ نیچے سینہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل آخری حروف ہے حمزہ اور ہا، جو بالکل حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ تو اقصائے حلق سے دو حروف ادا ہوتے ہیں، بأسن اہدنا، حمزہ اور ہا۔ مخرج نمبر 3، وسط حلق یعنی حلق کا درمیان والا حصہ، اس سے عین حا ادا ہوتے ہیں، جیسے یعمل عین کی مثال ہے، یحکم حا کی مثال ہے۔ تو وسط حلق کہاں واقع ہے؟ اقصائے حلق سے جب تھوڑا سا اوپر آ جائے منہ کی طرف، تو پھر حلق کا درمیان والا حصہ شروع ہوتا ہے، تو اس کو وسط حلق کہتے ہیں، اور ان سے دو حروف ادا ہوتے ہیں، عین اور حا، یعمل اور یحکم۔ مخرج نمبر 4، ادنائے حلق یعنی منہ کے قریب والا حصہ، اس سے غین خا ادا ہوتے ہیں، یعنی یغشا اخرجا، یغشا غین کی مثال اور اخرجا خا کی مثال۔ اب ادنائے حلق کہاں واقع ہے؟ اسی طرح جب آپ ترتیب سے اوپر آ جائے وسط حلق سے تھوڑا سا اوپر، تو یہاں ادنائے حلق کا حصہ شروع ہوتا ہے، تو اس سے دو حروف نکلتے ہیں، عین اور حا۔ اب ترتیب ایسا ہے حروف کا کہ یہ اقصائے حلق سے شروع ہوا نیچے سے، اب وسط حلق کے حروف تھوڑا سا اوپر آ گئے، اسی طرح پھر ادنائے حلق کے حروف اور اوپر آ گئے منہ کی طرف۔ اب یہ حروف سارے اقصائے حلق یعنی سینے کے قریب سے شروع ہو کر آخری حرف یہاں ہونٹوں پر ختم ہوتا ہے، منہ کی طرف ترتیب سے اسی طرح آ جاؤ گے۔ اس میں جو اور حروف آئیں گے اس میں پھر دانتوں کا دخل بھی ہوگا۔ تو یہ 6 حروف ادا ہوئے، 2 حروف اقصائے حلق سے، 2 حروف وسط حلق سے، 2 حروف ادنائے حلق سے، تو یہ 6 حروف ہو گئے جس کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ حروف حلقی جو پہلے ذکر ہو چکے تھے اور آپ کو انشاءاللہ یاد ہوں گے، تو حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 حروف حلقی ہیں، 2 حروف اقصائے حلق سے حمزہ ہا، اور 2 حروف وسط حلق سے عین اور حا، اور 2 حروف ادنائے حلق سے غین اور خا۔ یہ 6 حروف حلقی ہو گئے۔ مخرج نمبر 5، لہات یعنی کوے کے متصل زبان کی جڑ جب اوپر تالو سے لگے، اس سے قاف ادا ہوتا ہے، جیسے تقواہا۔ تو جب زبان کی جڑ اوپر تالو سے لگے تو اسی جگہ کو جو اوپر سے گوشت کا ایک ٹکڑا نیچے لٹکتا ہوا نظر آئے گا آپ کو، تو جب زبان کی جڑ اوپر اس ٹکڑے سے لگے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے، اور اس گوشت کے ٹکڑے کو عربی میں لہات کہتے ہیں۔ مخرج نمبر 6، قاف کے مخرج کے ساتھ منہ کی طرف کاف ادا ہوتا ہے۔ اب جگہ ایک ہی ہے، لہات، لیکن حلق کی طرف قاف ادا ہوتا ہے۔ اب تھوڑا سا لہات کے قریب منہ کی طرف آ جائے تو یہاں سے کاف ادا ہوتا ہے، جیسے اکبر، اور ان 2 حروف کو حروف لہاتیہ کہتے ہیں، کیونکہ ان 2 حروف کا تعلق اس گوشت کے ٹکڑے سے ہے، اس لیے ان 2 حروف کو حروف لہاتیہ کہتے ہیں۔ آج کے لیے یہ سبق کافی ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں باقی مخارج
کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ان مخارج کو اچھی طرح یاد کر لے، ہر ایک مخرج کے ساتھ اپنا نمبر بھی یاد کر لے، کیونکہ ساری کتابوں میں اسی ترتیب سے مخارج ہے۔ مخرج نمبر 1 جوف دہن، مخرج نمبر 2 اقصی حلق، مخرج نمبر 3 وسط حلق، مخرج نمبر 4 ادنی حلق، اور مخرج نمبر 5 6 لحات۔ تو اسی ترتیب سے آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں، کیونکہ مخارج کا یاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ مثالیں بھی یاد کر لیں، تاکہ جو حروف مخرج سے ادا ہوتے ہیں ان کی وہ قرآن کریم کے وہ کلمات بھی ساتھ ساتھ یاد کر لیں۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ باقی مخارج کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔